اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس تھا کتاب شرح الاسلام میں نماز استسقاء کے بارے میں۔ بشکل عام صلوات المرغبات چل رہی ہیں۔ بشکل عام ہمارا درس جو ہے صلوات المرغبات میں ہے، اور ان میں تقسیم کی تھی کہ اس کی دو قسمیں ہیں، نوافل یومیہ اور اس کے علاوہ کچھ نمازیں وہ ہیں جن کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک نماز استسقاء ہے، مثلا کہ اس کا وقت کوئی خاص معین نہیں ہے، روزانہ مثلا اس طرح کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے جب بارش وغیرہ نہ ہو، پانی کم ہو جائے، نہریں سوکھ جائیں مثلا، تو اس وقت ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس پر ہم نے اس کے طریقے کے بارے میں بیان کیا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی اور کیا اس میں پڑھا جائے گا، کیسے اس کا طریقہ ہے، جو سب ہم نے بیان کیا تھا۔ مستحبات اس کے بیان کیے تھے کہ اس میں کیا کیا مستحب ہے وغیرہ، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کی حمد کرے 100 مرتبہ، اور لوگ جو ہیں وہ مثلا تسبیح کرے، تحلیل کرے، دائیں طرف متوجہ ہو کے تسبیح کرے، بائیں طرف متوجہ ہو کے تحلیل کرے، اور لوگوں کی طرف جب منہ کرے استقبال الناس یعنی استقبال الناس، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرے 100 دفعہ، اور لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے دہرائیں، سب کے یعنی سب کو دہرائیں۔ پھر خطاب کرے وَيُبَالِغْ فِي ضَرُورَاتِهِ، خطاب کرے اور اس میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف، اپنی پستی کا اعتراف، اللہ عز و جل کی بزرگی کا اعتراف اور اس کی یعنی بڑائی کا اعتراف کرے، اپنی لاچاری کا، مجبوری کا، یہ سب جو ہے وہ اعتراف کرے اور اس میں بیان کرے۔ فَإِن تَأَخَّرَتِ الْإِجَابَةُ، اگر قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے، كَرَّرُوا الْخُرُوجَ حَتَّى تَدْرُكَهُمُ الرَّحْمَةُ، تو دوبارہ پھر نکلیں یہاں تک کہ باران رحمت کا نزول اور دائر رحمت حاصل ہو جائے۔ كَمَا تَجُوزُ هَذِهِ الصَّلَاةُ عِنْدَ قِلَّةِ الْأَمْطَارِ، اور جیسا کہ یہ جائز ہے نماز یعنی نماز استسقاء عند قلت الامطار، بارش کے کم ہونے کی وجہ سے، فإنها تجوز، بس یہ جائز ہے عند جفاف میاہ العیون، اس وقت بھی جب چشموں کا پانی سوکھ جائے، جس طریقے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے یا جب بارش نہ ہو کہ دعا نماز پڑھی جاتی ہے، جائز ہے، اسی طریقے سے یہ نماز اس وقت پڑھنا بھی جائز ہے جب چشمے اور کنویں سوکھ جائیں۔ عیون چشمے، آبار کنویں، یہ کہتے ہیں کنویں کو، آبار اس کی جمع ہے، عین چشمہ، عیون اس کی جمع ہے۔ جب چشمے، پانی کے چشمے سوکھ جائیں، جھرنے سوکھ جائیں اور کنویں سوکھ جائیں۔ ثانیہ، یہ تھی نماز صلوات مرغبات میں سے پہلی نماز، نماز استسقاء جسے کہا جاتا ہے۔ اس کا ہم نے طریقہ بتایا، وقت بتایا، یعنی مستحبات کو بتایا، کیا پڑھنا ہے یہ بتایا، پورا طریقہ بتایا، کہاں پڑھنا چاہیے وہ بتایا۔ اب الثانیہ یعنی صلاۃ الثانیہ، صلاۃ الاستخارہ، نماز استخارہ، وصلاۃ الحاجہ اور نماز حاجت، صلاۃ استخارہ اور صلاۃ الحاجہ، وصلاۃ الشکر اور نماز شکر، وصلوات الزیارات اور زیارت کی نمازیں۔ صحیح۔ ومنها ما يختص وقتا معينا،
اور کچھ نمازیں ایسی ہیں مرغبات میں سے جن کا وقت معین ہے، وہ ہے صلوات خمس، اور یہ 5 نمازیں ہیں۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ یعنی مصنف نے یہاں 5 بیان کی ہیں، نمازیں تو بہت ساری ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں معلومات کرنا تو کتب حدیث اور روایات ہوتی ہے، کتب حدیث اور روایات پڑھ جائیں گے۔ الاولیٰ، ان میں پہلی نماز، نافلۃ شہر رمضان، شہر رمضان کی نافلہ، والاشہر فی روایات استحباب الف رکعہ، اور مشہور جو ہے وہ نافلہ رمضان میں جو مشہور ترین ہے روایات میں مستحب نمازیں ہیں، وہ 1000 رکعت ہے فی شہر رمضان، ماہ پاک رمضان میں کتنی؟ 1000 رکعت نمازیں، زیادتاً علی النوافل المرتبہ، نوافل مرتبہ پر زیادہ الگ ہے، جو باقی نوافل روزانہ آپ پڑھتے ہیں ان کے علاوہ 1000 ہیں۔ یعنی آپ اس کو اس طرح پڑھنا ہے رمضان کو کہ 20 دن تک 20 رکعت نماز روزانہ آپ کو پڑھنی ہے، نماز مغرب عشاء کے بعد۔ طریقہ اس میں تفصیل سے جب پڑھے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنی مغرب کے بعد پڑھنی ہے، کتنی عشاء کے بعد پڑھنی ہے، مثلاً 8 مغرب کے بعد تو 12 مثلاً عشاء کے بعد، اس طرح یا اس کا برعکس جیسے بھی وہ مراجعہ کریں، تو 20 دن تک 20 پڑھتے رہیں گے تو 400 رکعت ہو جائیں گے۔ پھر جو آخری عشرہ آئے گا اس میں ان 20 کو 30 کر دیں گے تو 310 دن میں وہ ہو جائیں گے، تو 400 اور 300 700، اور 300 رکعت نماز یعنی 100 رکعت نماز ہر شب قدر میں مستحب ہے، تو 300 یہ ہو جائیں گے، 700 اور 300 1000 رکعت، 1000 رکعت نماز پورے رمضان مبارک میں اس طرح یہ مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یصلی فی کل لیلہ 20 رکعت، ہر رات میں جو ہے وہ 20 رکعت نماز پڑھے گا، 8 بعد المغرب، 8 مغرب کے بعد، واثنتی عشرۃ رکعۃ بعد العشاء، اور 12 رکعت عشاء کے بعد، 8 اور 12 20، صحیح، بعد العشاء علی الازہر، بولے ازہر کے بیان، وفی کل لیلہ من العشر الاواخر، آخری عشرے میں 30 علی الترتیب المذکور، 30 رکعت نماز پڑھے گا اسی ترتیب مذکور پر، کتنی؟ 30 پڑھے گا۔ وفی لیالی الافراد، اور لیالی افراد سلاس میں، لیالی افراد سلاس شب قدر جنہیں کہا جاتا ہے، شب 19، شب 21 اور شب 23، فی کل لیلہ مئتن رکعت، ہر رات میں 100 رکعت، 20 دنوں میں 20 کر کے 400 ہو گئی، 10 دن میں آخر کے 30 کر کے 300 ہو گئی، 700 ہو گئی گویا، اور 300 رکعت نماز شبائے قدر میں 100 کر کے ہر رات میں، یعنی 100 رکعت نماز ہر رات میں 2 کر کے پڑھی جائے گی، یہ 1000 رکعت ہو گئی۔ وَرُوِيَ أَنَّهُ يَخْتَصِرُ فِي لَيَالِي الْإِفْرَادِ عَلَى الْمِئَةِ حَسْبًا، یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اختصار کر لے گا لیالی افراد میں 100 پر بس، فَيَبْقَىٰ عَلَيْهِ 80، تو اس پر جو ہے وہ 80 باقی رہیں گی۔ یصلی فی کل جمعہ 10 رکعات، اور ہر جمعے کو وہ 10 رکعت نماز پڑھے، بصلاۃ علی و فاطمہ و جعفر، صحیح، وفی آخر جمعہ، اور آخر جمعہ میں
20 رکعت 20 رکعت نماز پڑھے بصلاۃ علی علیہ السلام. وفی عشیت تلک الجمعہ، اور اس آخری جمعے کو کہ شام کے وقت 20 رکعت بصلاۃ فاطمہ سلام اللہ علیہا، 20 رکعت نماز صلاۃ فاطمہ سلام اللہ علیہا. اور اب اس کے بعد یہ طریقہ بتائیں گے کہ یہ نماز حسن صاحب علیہ السلام ہے، 4 رکعت ہے، 2 تشہد ہیں، 2 سلام ہیں. اس میں ہر رکعت میں الحمد پڑھے گا ایک مرتبہ، 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ. یہ طریقہ انشاءاللہ نمازوں کا کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. نکتفی علی هذا المقدار انشاءاللہ غدا سیجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.